عورت نے ایک لمحے کے لیے خاموشی اختیار کی، پھر بولی، اس شہر میں ایک بڑا راز چھپا ہوا ہے، ایک ایسا راز جو اس شہر کو باہر کی دنیا سے جدا رکھتا ہے۔ ایما نے تجسس سے پوچھا، وہ راز کیا ہے؟ وہ راز اس شہر کے حکمران جادوگر اعظم کے پاس ہے۔ وہی واحد شخص ہے جو باہر کی دنیا جانے کا راستہ جانتا ہے، اور وہ کسی کو یہ راز نہیں بتاتا۔ جادوگر اعظم کے بتائے گئے طریقے کے مطابق لعنت کو توڑنے کے لیے ایما کو 3 جادوئی اشیاء تلاش کرنی تھی۔ پہلی چیز ایک قدیم تلوار تھی جو جادو کے شکار پہلے شخص نے ایک غار میں چھپائی تھی، جو شہر کے مضافات میں ایک خطرناک جنگل کے قریب واقع تھی۔ دوسری چیز ایک نایاب پھول تھا جو صرف اس وقت کھلتا تھا جب چاند پورا گول ہوتا تھا۔ یہ پھول ایک بلند پہاڑ کی چوٹی پر اگتا تھا جہاں تک پہنچنا بہت مشکل تھا۔ تیسری اور سب سے مشکل چیز جادوگر اعظم کا اپنا ایک جادوئی کنگن تھا جو اس نے اپنی طاقت کا ایک بڑا حصہ اس میں ڈال کر بنایا تھا۔ مگر یہ کنگن حاصل کرنا سب سے مشکل کام تھا کیونکہ جادوگر اعظم اسے کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اسے حاصل کرنے کے لیے ایما کو جادوگر اعظم کے 3 مشکل ترین آزمائشوں کو پاس کرنا تھا۔ ایما جادوگر اعظم سے ملنے کے بعد پریشان حال تھی، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری۔ اسے اپنی ماں کو بچانا تھا، اس لیے وہ اس مشکل کام کو کرنے کے لیے تیار تھی۔ پہلے کام کے طور پر ایما نے شہر کے قریب جنگل کا رخ کیا۔ جنگل ایک سنسان اور خوفناک جگہ تھی۔ ہر طرف ایما کو خوف محسوس ہو رہا تھا، لیکن وہ آگے بڑھتی رہی۔ آخر کار اسے وہ غار مل گئی جس کی اسے تلاش تھی، اور آخر کار وہ قدیم تلوار نکالنے میں کامیاب ہو گئی۔ تلوار کو زمین سے نکالتے ہی ایک زوردار چیخ سنائی دی اور ایک سائے نے حملہ کر دیا۔ ایما نے ہمت کر کے اس سائے سے لڑائی کی اور آخر کار اسے شکست دینے میں کامیاب ہو گئی۔ پہلا کام تو ہو گیا تھا، لیکن ابھی 2 اور مشکل کام باقی تھے۔ ایما جانتی تھی کہ یہ سفر آسان نہیں ہوگا، لیکن وہ اپنی ماں کے لیے کسی بھی خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھی۔ رازوں کے شہر میں گزرنے والے دن ایما کے لیے ایک سے ایک بڑے چیلنج لے کر آ رہے تھے۔ قدیم تلوار ملنے کے بعد اس کا اگلا ہدف تھا وہ نایاب پھول جو صرف پورے چاند کی رات کو کھلتا تھا۔ بلند پہاڑ کی چوٹی تک کا سفر مشکل اور خطرناک تھا۔ ایما کو رات کو ہی سفر شروع کرنا تھا کیونکہ چاند پورا گول ہونے والا تھا اور پھول کی تلاش میں کسی قسم کی تاخیر برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ پہاڑ کی نشیب و فراز سے گزرنا، تیز ہواؤں کا مقابلہ کرنا اور راستے میں موجود خطرناک جانوروں سے بچنا پڑا۔ ایما دن بھر آرام کرتی اور رات کو سفر جاری رکھتی۔ بھوک، پیاس اور تھکن اسے پریشان کر رہی تھی، لیکن اپنی ماں کی صورت اسے آگے بڑھنے کی طاقت دیتی رہی۔ آخر کار کئی دنوں کی مشقت کے بعد وہ پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ گئی۔ وہاں ایک چٹان کے کنارے پر ایما نے چمکتے ہوئے سفید پھول کو دیکھا۔ اس پھول کی پنکھڑیاں چاندنی کی روشنی میں جگمگا رہی تھیں، مگر اسے حاصل کرنا آسان نہیں تھا۔ چٹان کے کنارے تک پہنچنے کے لیے ایک پل بنا ہوا تھا جو کافی خطرناک تھا۔ ایما نے لرزتے قدموں سے پل عبور کیا اور آخر کار پھول تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئی۔ پھول حاصل کرنے کے بعد ایما پہاڑ سے نیچے اتر گئی اور شہر واپس آ گئی۔ اب صرف جادوگر اعظم کا جادوئی کنگن باقی رہ گیا تھا۔ ایما کو ایک تیز بہتے دریا کے پار جانا تھا بغیر اس کے کہ وہ پانی میں ڈوب جائے۔ اس نے پانی میں چھپی ہوئی چٹانوں کی مدد سے اس آزمائش کو بھی عبور کر لیا، اور آخری کام ایما کو جادوگر کے سب سے طاقتور شاگرد کے ساتھ جادوئی مقابلہ کرنا تھا۔ یہ جادوئی لڑائی بہت طویل اور خطرناک تھی، مگر ایما نے اپنی ہمت اور عزم سے اپنے حریف کو شکست دے دی۔ تینوں آزمائشوں کو پاس کر کے ایما جادوگر اعظم کے سامنے حاضر ہو گئی۔ جادوگر اعظم اسے دیکھ کر متاثر ہوا اور اس نے اپنا جادوئی کنگن ایما کو دے دیا۔ اب ایما کے پاس تینوں جادوئی چیزیں تھیں۔ جادوگر اعظم نے اسے بتایا کہ جادو کو توڑنے کے لیے ان تینوں اشیاء کو رازوں کے شہر کے وسط میں واقع قدیم مندر میں لے جا کر ایک خاص جادوئی رسم ادا کرنی پڑے گی۔ ایما نے جادوگر اعظم سے رسم کے بارے میں سیکھا اور اپنے مشن پر نکل پڑی۔ وہ رات کے وقت قدیم مندر تک پہنچی اور وہیں جادوئی رسم شروع کر دی۔ رسم کے دوران عجیب و غریب جادوئی چیزیں ہونے لگیں۔ زمین ہلنے لگی، فضا میں بجلی چمکنے لگی
और हवाएं तेज घूमने लगे। ईमा ने हिम्मत नहीं हारी और जादूगर आजम की सिखाई हुई हर जादू को करते रही। आखिरकार एक तेज रोशनी फैल गई और फिर सब कुछ मामूल पर आ गया। जब ईमा ने अपनी आंखें खोलीं तो उसने देखा कि मंदिर के अर्द गिर्द का सिया जादू का साया खत्म हो चुका था। शहर रंगीन रोशनी से जगमगा रहा था और अजीब व गरीब मखलूक खुशी से नाच रहे थे। ईमा को खुशी हुई, लेकिन इसका असल मकसद अभी पूरा नहीं हुआ था। से अपनी मां को तलाश करना था। जादूगर आजम के बताए हुए एक खास जादुई जुमले को पुकारने पर शहर के एक गोशे में रोशनी का एक तेज गोला नमूदार हुआ। जब रोशनी कम हुई तो ईमा ने देखा कि इसके सामने इसकी मां खड़ी है। ईमा खुशी से चीख उठी और अपनी मां को गिले से लगा लिया। ईमा की मां को ये जानकर हैरत हुई कि ईमा राजों के शहर तक पहुंचने में कामयाब हो गई है और शहर पर जादुई असरात को तोड़ने में भी। ईमा ने अपनी मां को सारा माजरा सुनाया। उसने जादूगर आजम से मुलाकात का जिक्र किया, खतरनाक आजमाइशों और जादुई अशिया की तलाश का भी बताया। ईमा की मां को अपनी बेटी पर बहुत फख्र था। उसने ईमा को बताया कि वो जादूगर आजम की मदद से इस जादू से बच निकलने में कामयाब हो गई थी, मगर वो शहर से बाहर नहीं जा सकती थी। अब जब जादू टूट चुका था तो वो इस शहर से बाहर जाने का रास्ता तलाश कर सकती थी। ईमा और उसकी मां ने जादूगर आजम से मुलाकात की और बाहर की दुनिया जाने का तरीका पूछा। जादूगर आजम ने बताया कि अब शहर के बाहर जाने का रास्ता दोबारा खुल चुका है। वो उन्हें एक खास दरवाजे तक ले गया जो पहले जादू की वजह से बंद था। ईमा और उसकी मां ने जादूगर आजम का शुक्रिया अदा किया और बाहर की दुनिया जाने वाले दरवाजे से बाहर निकल गई। वो दरवाजे से गुजरते ही पहाड़ों के दरमियान इसी जगह पर पहुंच गईं जहां से ईमा ने राजों के शहर का सफर शुरू किया था। वो दोनों पहाड़ों से नीचे गांव की तरफ वापस चली गई। ईमा की खाला उन्हें देखकर बहुत खुश हुई। ईमा ने अपनी मां के साथ राजों के शहर के सफर का सारा किस्सा सुनाया। ईमा अब जादुई दुनिया के राजों से वाकिफ थी। वो राजों के शहर की एक बहादुर फाते के तौर पर जानी जाती थी और सबसे बढ़कर वो अपनी मां के साथ दोबारा मिलकर बहुत खुश थी। ईमा का ये सफर उसे ये बता गया था कि हिम्मत और अज़्म से कोई भी मुश्किल काम आसान हो जाता है।